حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد بما دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بیان عقائد کا آغاز ہوا تھا اور پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ اس نور کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال قرآن و حدیث سے فرشتوں کا نور سے پیدا کیا جانا ثابت ہے۔ وجود ملائکہ چونکہ قرآن کی نصوص صریحہ واضح آیات سے ثابت ہے، لہذا جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ گویا کہ فرشتوں کے وجود کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ جو ضروریات دین کا صراحتاً انکار کر دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج چند عقیدے مزید سماعت فرمائیں۔ ایک یہ کہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً نہ خطأً، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ معصوم مخلوق ہوتے ہیں اور ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 50 ہے، اور دوسری آیت سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یعصون اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، اس چیز میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یعنی یہ فرشتے جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پر بس ایک میں اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ ایسی کوئی بھی روایت کہ جس میں فرشتوں کی طرف گناہ کی نسبت کر دی گئی ہو، اس قسم کی روایات کو بیان کرنا یہ ان آیات کے خلاف ہوگا۔ لہذا ایسی کسی بھی قسم کی روایت کو نہ آپ پڑھیں نہ اس کو آگے بیان کریں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، ان میں جنس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک نہ یہ کہ یہ کوئی تیسری جنس کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، ان میں جنس رکھی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے، تو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں۔ اور جب مرد عورت نہیں ہے تو ان میں توالد و تناسل بھی نہیں ہوتا، ان کی نسلیں نہیں بڑھتی ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود یعنی یہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، خود بخود سے مراد بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ کثیر تعداد میں ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے۔ ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کو فقط وہ رب ہی جانتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31 ہے۔ 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، اور یہ تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ان چاروں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتوں سے دشمنی اور ان کی گستاخی کفر ہے۔ جو فرشتوں کی شان میں گستاخی کرے یا خدا نخواستہ فرشتوں سے دشمنی رکھے کسی بھی حوالے سے، وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ گستاخی کرنا یا ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے دشمنی رکھنا، دل میں ان کے لیے بغض رکھنا، یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ اس سے ہمارے ذرا وہ بھائی اور بہن درس حاصل کریں اور فوراً سے پیشتر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف آ جائیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ جو ایسے جوکس فارورڈ کرتے ہیں جن میں فرشتوں کے ساتھ مذاق کیا ہوتا ہے، فرشتوں کو الٹی سیدھی باتیں کہی گئی ہوتی ہیں، منکر نکیر کا یا جنت کے داروغہ کا یا جہنم کے داروغہ کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، یہ سب کا سب یاد رکھیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے اپنے زمانے ماضی میں جھانک کر دیکھیں، کوئی آپ نے جوکس فارورڈ کیے ہوں
کسی جوک کو سننے کے بعد آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہو، ہنسے ہوں، کیونکہ کفریہ بات پر خوش ہونا، ہنسنا اور اس کو سراہنا یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو فوراً سے پیشتر تجدید ایمان کیجیے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح کریں، یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے، یہی قرآن کا حدیث کا حکم ہے، یہی اسلام کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ نہیں قبول کرتے، نہیں مانتے تو پھر بہت برا انجام ہو سکتا ہے، اس لیے توجہ فرمائیں۔ آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، پہلے کال لوں گا، پھر انشاءاللہ کچھ مزید عقیدہ۔ السلام علیکم۔ تو ابھی خدمت میں فرشتوں سے متعلق عقائد ذکر کر رہے تھے کہ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، یعنی ان میں جنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی، کسی کو مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا، کسی میں دونوں طرح کی علامات رکھ دیں، اور ایک مخلوق ایسی پیدا کر دی جس میں کوئی علامت ہے ہی نہیں، اور وہ فرشتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جس جہت سے اس کو دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتایا کہ ان کی تعداد بہت کثیر ہے، 4 فرشتے معروف ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ذکر کیا کہ فرشتوں کی ادنا گستاخی کفر ہے، اور اگر کوئی فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے یا فرشتوں سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو یہ تمام انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس لیے قطعی طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ اگر سابقہ زندگی میں ہوا ہے کہ آپ نے کبھی مذاق اڑایا ہو، خدا نخواستہ کوئی غلط قسم کا جملہ کہہ دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ضد اور انانیت میں اڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کی بات کو یہ کہہ کے رد کر دیں، ارے یہ تو مولوی کی باتیں میں نہیں مانتا ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس طرح کہنے سے فوری طور پہ آسمان سے کوئی بجلی نہیں گرتی ہے کہ آپ فوری طور پہ جملہ کہہ کر دیکھیں کوئی رد عمل آیا، نہیں آیا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو کافروں نے بھی کہا تھا، وہ انبیاء علیہ السلام سے بار بار یہ کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، لے کر آؤ، ہم پر نازل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو پھر یہی ارشاد فرماتا تھا کہ ان سے کہو کہ جس عذاب میں ذات کی طلب میں تم جلدی کر رہے ہو وہ عنقریب تم تک پہنچے گا۔ ایسا نہیں کہ تمہارے مطالبے پر آ جائے، بلکہ اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ آئے گا ضرور لیکن تمہارے مطالبے پر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل دینے والی عادت مبارکہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہٹ دھرمی کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کا کرم سمجھیں کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہم سے بعض اوقات کفریات سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، فوراً ہمیں موت نہیں دیتا، بلکہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ہم جلدی سے توبہ کر لیں۔ اس لیے سمجھدار جو بھائی بہن ہیں وہ انا کا مسئلہ بنائے بغیر غور و تفکر کرنے کے بعد، اگر آپ نے فیس بک پہ ایسے کوئی لطائف ڈالے ہوئے ہیں ان تمام کو نکالیں، کبھی آپ نے فارورڈ کیے ہیں تو جن کو کیے ہیں ذہن میں لائیں، ان کو منع کریں کہ آگے فارورڈ نہ کریں، اب کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، کیونکہ اس سلسلے کو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور علم دین سیکھیں، تاکہ علم دین کی کمی کی بنا پر نادانستہ طور پہ انسان کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف نہ ہو جائے کہ جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میدان محشر میں کفار کی صفوف میں کھڑا کر دے۔ وہ بڑا حسرت کا لمحہ ہوگا، اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ جو میں نے بیجا ذہانت اور بہت زیادہ سمجھداری یا سطحی لفظ استعمال کروں تو 1.5 ہوشیاری کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، وہ بہت مہنگی پڑ جائے گی، اور وہاں جا کر پھر پچھتانا انسان کے لیے نافع نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ کال لیتے ہیں، پھر ایک بس تو عقیدہ ذکر کر کے پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں فرشتوں کے عقائد، فرشتوں سے متعلق عقائد ذکر کر رہے تھے۔ آخری بس یہ بات یاد رکھیں، یہ قصہ ہاروت ماروت بڑا معروف ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اعتراض سا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بنی آدم کو دنیا میں بھیج دیا، حالانکہ ہم تو تیرے زیادہ عبادت گزار بندے تھے، تو ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اچھا اپنے میں سے 2 کو ہمیں دو، ہم اسے انسانی شکل میں دنیا میں بھیجتے ہیں اور پھر تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، ان کو انسانی شکل میں دنیا میں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نفس بھی پیدا کر دیا اور شیطان بھی مسلط کر دیا جو ان کو بہکا سکتا تھا۔ تو ان کے سامنے زہرہ نام کی ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کیا، تو انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس نے ایک بچے کو پیش کیا کہ اس کو قتل کر دو، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پھر شراب پیش کی کہ اچھا کم از کم یہی پی لو، تو انہوں نے شراب پی لی اور جب شراب کے نشے میں آئے تو بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا کے مرتکب بھی ہو گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بطور سزا ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا ہے، اور وہ زہرہ نامی عورت جو تھی وہ زہرہ سیارہ بن گئی، ستارہ بن گئی۔ اس قسم کی روایات لکھی ہیں اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں نقل بھی کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے محققین علماء کرام نے، اکابرین نے، اسلاف نے منع فرمایا ہے کہ اس قسم کی روایات کو بالکل ذکر نہ کیا جائے۔ شفا شریف اٹھا کے پڑھ لیں، اس کی شرح اٹھا کے پڑھ لیں۔ فتاوی رضویہ میں خود امام احمد رضا خان صاحب نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ واقعہ ذکر نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہود نے اپنے پاس سے یہ افترائی ایک واقعہ گھڑ کر اور یہ لوگوں میں عام کر دیا تھا، لہذا یہ ہاروت ماروت کی روایت بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخری کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم۔